والإسلام ديني ومحمدا رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله مولانا العظيم. سورۃ القصص کا یہ چھٹا رکوع ہے جس کی ابتدائی 6 آیات تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 51 سے اور آیت نمبر 56 تک. گزشتہ کل یہ بات سامنے آئی تھی کہ آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 61 تک اللہ پاک نے ان آیات میں قرآن کریم کی حقانیت اور اللہ کی جانب سے نزول قرآن کریم کا ہونا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا اس کو واضح کیا گیا ہے. وہی تسلسل ہے اور وہی انداز ہے قرآن کریم کا جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اور اسی سلسلے کلام کو باقی رکھا گیا ہے. چنانچہ اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ان کے فائدے کے لیے ایک کے بعد ایک نصیحت بھیجی ہے، یا ہم ایک کے بعد ایک نصیحت و موعظت بھیجتے رہے ہیں تاکہ لوگ متنبہ ہوں. قرآن کریم کے ایک بیک وقت نازل ہونے کے بارے میں ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین تھے اور توریت جس طرح سے ان کے اوپر نازل کر دی گئی تھی، تو بعد کے لوگ بھی یہی معلوم کیا کرتے تھے کہ جس طرح سے اللہ پاک نے توریت کو مکمل موسیٰ کو عطا کر دیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو ایک مرتبہ اس طرح سے کیوں نہیں پیش کر دیتے ہیں کہ پورا قرآن کریم لے آئیں، جو کچھ بھی قرآن کریم میں سب ایک مرتبہ ہمارے سامنے آ جائے. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو قرآن کریم نے اس کا جواب دیا. اوپر بھی یہ بات آ چکی ہے. قرآن کریم نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے موسیٰ کو ہم نے کتاب دے دی تھی، کیا تم نے اس کو تسلیم کر لیا تھا، مان لیا تھا؟ تم نے تو اس کو مانا نہیں تھا، تم نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا. یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کی آیات کو ہم دھیرے دھیرے کر کے نازل کر رہے ہیں. وقتاً فوقتاً ہم تمہیں قرآن کریم کی آیات دے رہے ہیں تاکہ تم اس کے ذریعے سے متنبہ ہوتے رہو، وقت پر تمہیں نصیحت ملتی رہے. اور جو مقصد ہے نزول قرآن کریم کا، تمہارے نفوس کا تزکیہ کرنا اور تمہارے اندر جو بگاڑ اور جو فساد تمہارے اندر در آیا ہے، وہ چاہے عقیدے کے تعلق سے ہو، چاہے اعمال سے اس کا تعلق ہو، یا کسی طرح کی علمی اور تاریخی کوئی گفتگو ہو، اس بگاڑ کو اور اس فساد کو بھی ختم کر دیا جائے. تو وقتاً فوقتاً ہم تمہارے اوپر قرآن کریم کو نازل کر رہے ہیں. یہاں پر بھی لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، متنبہ ہوتے رہیں. اس لیے دھیرے دھیرے ہم قرآن کریم ان کے اوپر نازل کر رہے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. یہاں تذکرہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن کریم کے بارے میں پہلے سے واقف ہیں، یعنی انبیاء سابقین کی جو آسمانی کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کو جو صحائف دیے گئے ہیں، ان صحائف میں قرآن کریم کا جو تذکرہ ہے، قرآن کریم کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، ان کو بھی جو ہے ان کے اوپر وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں. اور اب قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے تو قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں، چونکہ قرآن کریم کے بارے میں پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی مواد موجود ہے، اور پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ آخر میں ایک نبی آئے گا اور قرآن کریم کتاب ہدایت ہوگی جو ان کو عطا کی جانے والی ہے آخری نبی کو، تو یہ لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں. اب دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جماعت ہے
جو پہلے اپنے نبی پر ایمان رکھتی تھی اور اپنے نبی کی تعلیمات پر ایمان رکھتی تھی، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا ہے، ان کو آسمانی کتاب دے دی گئی، تو اس آسمانی کتاب پر بھی وہ اسی طرح سے ایمان رکھتے ہیں، اس پر ایمان لے آئے ہیں، اس کو چھوڑ دیا ہے، اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو اپنے یعنی سابقہ نبی کی بات کو اور ان کی کتاب کو تسلیم کرتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ وہ نبی مانتے ہیں اور نہ ہی قرآن کریم کو آخری کتاب تسلیم کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ فرما دیا تھا ہمیں اسی پر جمے رہنا ہے، اسی کو ہمیں ماننا ہے۔ یہود یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو تعلیمات دے دی گئی ہیں وہ ابدی ہیں اور حتمی اور سرمدی ہیں، اب ہمیں اس سے نہیں ہٹنا ہے، بلکہ ہمیں اسی کے اوپر جو ہے وہ چمٹا رہنا ہے اور جمے رہنا ہے، جو ان کا نظریہ درست نہیں ہے، غلط ہے، بلکہ اصل اسلام یہ بات کہتا ہے اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب ایک نیا نبی تمہارے درمیان آ گیا ہے اور آخری نبی کی بعثت ہو چکی ہے، تو اب تمہیں اس نبی کو تسلیم کرنا ہے اور اس کے اوپر جو آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے تمہیں اس کو ماننا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، کہ جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دے رکھی ہیں وہ اس قرآن کریم پر ایمان لے آتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر یعنی قرآن پر ایمان لائے، یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے، یعنی جو آسمانی کتابوں میں ہمیں بتا دیا گیا تھا ہم تو تبھی سے قرآن کریم کو مانتے ہیں، قرآن کریم کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ کتاب حق ہے اور یہ کتاب نازل ہونے والی ہے، تو ہم اس کو پہلے سے مانتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ حضرات بھی کہ جو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک نبی نہیں مانتے تھے بلکہ وہ پچھلی شریعت پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے بھی چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا اور قرآن کریم کو آخری کتاب تسلیم کیا اور آسمانی کتاب تسلیم کیا۔ اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ قرآن کریم کتاب حق ہے، اس لیے کہ وہی لوگ جو سب سے اقرب ترین دور میں تھے، یعنی جن کے سامنے قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، وہ لوگ قرآن کریم پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو بعد کے ادوار میں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے آباء و اجداد نے جس طرح سے قرآن کریم کو تسلیم کیا اور مانا ہے تو انہیں بھی قرآن کریم کو مان لینا چاہیے اور اللہ کی آخری کتاب اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی اس کو مانتے تھے، ہم اس کو مانتے چلے آ رہے ہیں۔ مسلمین کا لفظ قرآن کریم نے یہاں پر استعمال کیا ہے۔ ایک تو مسلم اس کو کہیں گے کہ جو یعنی اپنے آپ کو خود سپرد کر دے، یعنی وہ اللہ کو پہلے سے مان رہا ہے اور اللہ کی اور ان کے نبیوں کی ساری تعلیمات کو اور ہدایات کو وہ پہلے سے مان رہا ہے، یہ اس کا ایک مفہوم ہے۔ اور ایک مفہوم یہ ہے کہ یعنی وہ لوگ بھی اسی طرح سے مسلمان تھے، مسلم اپنے آپ کو کہا کرتے تھے جس طرح سے نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جو امت محمدیہ یہ اپنے آپ کو مسلم کہتی ہے۔ تو یہ امت مسلمہ کا خاصہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ مسلمان، اس کا نام رکھا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس کا نام مسلمان رکھا ہے، یہ مسلمان ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کی قوموں کو بھی مسلم کہا گیا ہو اور اس سے پہلے والی جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ تھے ان کو بھی اس معنی اور اس مفہوم کے اعتبار سے مسلمین گردانا گیا ہو یا مسلمین کہا گیا ہو کہ وہ بھی اسی روش پر چلنے والے تھے اور اسی طریقے کو وہ بھی اختیار کرنے والے تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر مسلمان ہوئے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل جو مذہب ہے، جو دین ہے، وہ اسلامی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اسلام ایسا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو لے کر کے آئے یا اس کے بانی ہیں یا اس کے موجد ہیں، بلکہ اسلام تو پہلے ہی سے ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا جو دین رہا ہے، جو مذہب رہا ہے، وہ اسلام ہی رہا ہے اور قرآن کریم نے اس کو واضح کیا ہے۔ تو یہاں پر جو بات کہی گئی انا کننا من قبل مسلمین، ہم اس سے پہلے بھی مسلمان تھے، یعنی ہم پہلے سے ان باتوں کو تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ آسمانی کتاب کے بارے میں ہماری آسمانی کتابوں میں بتایا گیا تھا تو ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، ہم نے اس کو مان لیا۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی برحق ہونے کی بالکل واضح، پکی اور سچی دلیل ہے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، یہی وہ لوگ ہیں کہ ایسے لوگوں کو دوہرا اجر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام کیا اور وہ نیکی سے برائی کو دفع کرتے ہیں۔ ان کی خاصیت بتائی کہ یہ لوگ وہ ہیں
کہ ان کو اللہ پاک دوہرا اجر اس لیے عطا فرمائیں گے کہ انہوں نے صبر کیا ہے، انہوں نے استقامت سے کام لیا ہے، انہوں نے دین کی راہ میں جو مشکلات آئی ہیں، جو پریشانیاں آئی ہیں، اس پر یہ جمے رہے ہیں، ڈٹے رہے ہیں، اور انہوں نے ایسی استقامت دکھائی ہے کہ یہ ان کے جس نبی کی تعلیمات اور ہدایات کو پہلے سے مانتے چلے آ رہے تھے، ان کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، انہوں نے ان کے کتاب کو مانا، ان کی شریعت کو مانا، جو تعلیمات ان کی ان تمام کی تمام تعلیمات کو مانا، تو اللہ پاک ان کو دوہرا اجر عطا فرمانے والے ہیں، ان کو جو ہے وہ ڈبل اجر اور ڈبل بدلہ عطا کیا جائے گا۔ بہت سارے اعمال پر جو ہے اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان میں جو ہے وہ دوہرا اجر ان کو عطا کیا جائے گا۔ جیسے غلام اور باندی کا جب زمانہ تھا تو اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ کوئی شخص اگر کوئی باندی بنا کر کے رکھتا ہے اور پھر وہ اس کو آزاد کر دیتا ہے اور پھر آزاد کر کے اس کو اپنے نکاح میں لے آتا ہے تو ایسے شخص کو دوہرا اجر ملے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اس طرح کے بہت سے مقامات پر اجر و ثواب کو دوہرا قرار دیا گیا ہے۔ تو کسی عمل پر کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ صاحب اس عمل پر اجر اتنا کیوں ہے، دوہرا کیوں ہے، فلک کیوں ہے۔ یہ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود مختار ہے، وہ جس عمل پر جتنا چاہے اجر و ثواب عطا فرمانے پر قادر ہیں۔ کوئی یہ سوال کرے کہ صاحب روزے کا بدلہ اللہ نے بڑھا کر کیوں رکھا ہے، نماز پر ثواب اتنا کیوں ہے اور حج کی نیکیاں اس طرح کی کیوں ہیں، یہ سوال انسان نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا اپنا نظام ہے، اس کے مطابق اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کو ان کی صبر و استقامت کے نتیجے میں ہم دوہرا اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اچھائیوں سے اپنی برائیوں کو دھو ڈالتے ہیں، وہ ان سے کوئی برا عمل سرزد ہو جائے تو وہ اچھائیاں کرنے لگتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کر رکھا ہے یہ اس میں سے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر انسان سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کو اپنی نیکیوں کی جو شرح ہے اس کو بڑھا دینا چاہیے۔ گناہ ہو گیا، کوئی غلط کام ہو گیا تو توبہ استغفار کرے اور نیکیوں میں اضافہ کر دے، نیکیاں بڑھانا شروع کر دے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ بھی کہا گیا قرآن کریم میں کہ جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ تو اگر کوئی برائی ہو گئی ہے، اچھائیاں کرنا شروع کر دے، اچھائیوں سے برائیوں کا جو ہے وہ دفیہ ہو جاتا ہے، برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، مٹا دی جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی عمل اس طرح کا سرزد ہو گیا ہے، کوئی برائی ہو گئی ہے خواہی نہ خواہی یا جان بوجھ کر بھی کوئی اس طرح کا عمل کر لیا ہے تو توبہ استغفار کرے اور اپنی نیکیوں کا ریشو بڑھائے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرے۔ جتنی زیادہ نیکیاں کرے گا اتنے ہی اس کے جو برے اعمال وہ کر چکا ہے، جو اس سے سرزد ہوئے ہیں، وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے یہاں ان لوگوں کی بھی خاصیت یہ بتائی ہے کہ یہ برائیوں سے، نیکی سے برائیوں کا دفیہ کرتے ہیں۔ برائیاں جو ہے وہ اگر ان سے ہو گئی ہیں تو اچھے اعمال کرنے لگتے ہیں، اور کوئی ان کے ساتھ میں اگر برا کرتا ہے تو یہ اس کے ساتھ میں بھلائی سے پیش آتے ہیں۔ عام طور سے ہمارے یہاں جو ہے وہ رواج یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دے دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جب وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا تو ہم اس کے ساتھ اچھا کیوں کریں۔ اسلام نے اس بات کی تو اجازت دی ہے کہ اگر کسی کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے تو آپ اپنی تکلیف کا بدلہ اس سے لے سکتے ہیں، لیکن جتنی تکلیف اس نے آپ کو پہنچائی ہے اسی قدر آپ بدلہ لے سکتے ہیں، اتنی ہی تکلیف آپ اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ اگر آپ تکلیف پہنچائیں گے تو آپ ظالم ہو جائیں گے۔ اور بڑا مقام اور مرتبہ یہ بتایا گیا کہ اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت اہم کام ہے، بہت اچھا کیا آپ نے کہ یہ جو ہے بہت اچھی چیز ہے کہ آپ درگزر کا معاملہ کریں۔ کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے، آپ اس کے ساتھ میں اچھائی کریں، آپ اس کے ساتھ میں بھلائی کریں۔ تو جو لوگ اچھا معاملہ کرتے ہیں برا کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ پاک ان کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بڑا اہم امر ہے کہ انسان کو جو کچھ بھی اللہ پاک نے عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کریں۔ ذخیرہ اندوزی کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ انسان اکٹھا کر کے رکھتا رہے، جمع کر کے رکھتا رہے، مال کو گن گن کر کے تہ لگا کر کے رکھتا رہے، اس کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ اس بات کی تو اجازت ہے کہ آپ خوب کمائیں، خوب آپ مالدار ہو جائیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کی کوئی روک ٹوک اسلام نہیں کرتا ہے۔ خوب اجازت ہے، جتنی محنت کریں، جتنا آپ کما سکتے ہو آپ خوب کمائیں، خوب محنت کریں، لیکن جہاں مال کو خرچ کرنے کا حق ہے وہاں پر مال خرچ بھی کیجیے، یہ اسلام تعلیم دیتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین دوہرا جو ہے وہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ عَرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ کوئی بیہودہ حرکت کر رہا ہے، بری بات کر رہا ہے تو اس سے کہتے ہیں بھائی جو ہے ہم تمہیں سلام کرتے ہیں تو
जाओ तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है और हमारे लिए हमारा अमल। इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है कि अच्छी बात, नेकी की बात समझ में आ जाए। अगर नेकी की बात समझ में नहीं आ रही है, वो बदस्तूर हमारे साथ में बुराई का मामला कर रहा है, तो हम उससे कहेंगे भाई अच्छा सलाम करते हैं हम आपको, आप जो जैसा कर रहे हैं आप करते रहिए। तो सलाम का जो है वो कुरान करीम ने एक जगह जिक्र किया है, वइदा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि अल्लाह के बंदे वो हैं कि जब उनसे कोई जाहिल मुखातब होता है तो उसको सलाम कहते हैं वो। तो सलाम का मतलब एक तो ये सलाम है जो आम तौर से हमारे दरमियान राइज है, जिसका रिवाज है, ये भी एक सलाम है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ये कलमा सलाम है। और एक सलाम का मफ़हूम यहाँ पर ये होता है कि कोई गलत बात आप कह रहा है तो उससे जान छुड़ाने के लिए आप उसको जवाब मत दीजिए, बल्कि सलामती का कलमा कहिए, भाई तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। तो ये भी सलामती है, ये भी सलाम भेजना है। तो अरज़ु अनु क़ालू लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, ये कह देते अच्छा ठीक है हम कर रहे हैं तो भाई हमें करने दो, तुम जो कर रहे हो तुम वो करते रहो, हमें अपने हाल पर छोड़ दो और हमें अपनी तरह से अमाल करने दो। सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, ला नब्तग़िल जाहिलीन, हम जो है नादान लोगों से उलझना नहीं चाहते हैं, हम जो है आप लोगों से उलझते नहीं हैं, हमें तुम्हारे मुँह नहीं लगना है, हम तुम्हें जो है तुमसे किसी भी तरह की कोई बात नहीं करना चाहते हैं, तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो, ये रवैया इख्तियार करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे बुराइयाँ दफन हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप बुराइयों को पूरे देंगे, खो देंगे और बात के अंदर बात निकालेंगे, बाल की खाल निकालेंगे, बुराइयाँ बढ़ती चली जाती हैं। वो कहावत है, लोग कहा करते हैं कि जो है वो कीचड़ में ढेला फेंकने से कीचड़ मजीद उछलती है, उसकी सफाई नहीं हो सकती है। तो इसी तरह से अगर आप बुराई का बदला बुराई से देंगे या उसकी ज़्यादा खोद पुरेद करेंगे तो बुराइयाँ मजीद बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए ये क्या कहते हैं, ला नब्तग़ी सलामुन अलैकुम ला नब्तग़िल जाहिलीन, तुम पर सलामती हो, हम जाहिलों के मुँह नहीं लगते हैं, हमें जाहिलों को मुँह नहीं लगना है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा व हुवा अअलम बिल मुहतदीन, बेशक आप हिदायत नहीं दे सकते उसको जिसको आप चाहें, लेकिन अल्लाह जिसको चाहे उसे हिदायत दे सकता है। वह हुवा अअलम बिल मुहतदीन, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो खूब जानता है कि हिदायत कबूल करने वाले कौन लोग हैं, किन के हक़ में हिदायत कबूल होने वाली है, अल्लाह उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम और दाइयों का काम यह है कि वो अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचा दे। हिदायत देना न देना अल्लाह के हाथ में। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि चचा अबू तालिब के बारे में ये आयत करीमा नाजिल हुई। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े फ़िक्रमंद रहा करते थे और बहुत ही उनसे कोशिशें की थी, हत्ता कि बिल्कुल इंतकाल के वक्त दरख्वास्त की थी कि मेरे कान में आप जो है कलमा शहादत कह दीजिए, मैं अल्लाह के यहाँ गवाही दे दूँगा। लेकिन उनके हक़ में अल्लाह की तरफ से हिदायत नहीं थी, तो उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, बगैर उसके वो दुनिया से चले गए। लेकिन असल हिदायत अल्लाह के हाथ में है। नबी का काम यह है, दाई का काम यह है कि वो अपने मदरू के पास बार बार जाए, कोशिश अपनी सी करता रहे, नतीजा अल्लाह के हाथ में, हिदायत होना ना होना अल्लाह के हाथ में। तो ये भी नहीं समझना चाहिए कि भाई हमारे हाथ पर जो है वो हिदायत नहीं हुई है, हम किसी के लिए कलमा पढ़ने का जरिया और सबब नहीं बने हैं, या हमारे कहने से फला शख्स नमाजी नहीं बना है, या फला काम हमने किया था उसको बहुत समझाया था, हमारे कहने से उसने गुनाह नहीं छोड़ा है, तो भाई हम क्यों कहें, या अब हमें नहीं ये काम करना चाहिए। ये दाई का शेवा नहीं है, बल्कि दाई तो अपनी सी कोशिश और मेहनत करता रहता है। दाई अपनी सी मेहनत और कोशिश करता रहे, नतीजा अल्लाह के हाथ में। जिसको अल्लाह चाहेंगे हिदायत अता फरमाएंगे, जिसको चाहेंगे हिदायत नहीं देंगे, तो अल्लाह के हाथ में। वह अअलम बिल मुहतदीन, हिदायत किन लोगों को मिलने वाली है इसके बारे में अल्लाह बखूबी वाकिफ़ है, अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ही जानता है कि किसको हिदायत देगा, किसको नहीं देगा। तो इसकी वजह से न तो आपको अपना काम छोड़ना है और न ही आपको कबीदा खातिर होना है कि ये सोचें कि भाई जब कोई आ नहीं रहा है, हिदायत पर नहीं आ रहा है, तो हमारी तो मेहनत रहेगा और बेकार जा रही है। बल्कि इस बात पर जो है उम्मीद और तवक्को रखें कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन अजरिया इल्ला अल्लाह, कि मेरा अजर अल्लाह पर है, मेरा अजर अल्लाह अता फरमाएगा। तो मुझे इस मेहनत का जो अजर और सवाब मिलने वाला है वो मेरा अल्लाह मुझे ज़रूर अता फरमाएंगे। हिदायत का जिम्मा उसने खुद लिया है, उसकी मर्जी है, वो हिदायत दे तो दे, हिदायत न दे तो न दे, कोई उससे सवाल करने वाला, कोई उससे पूछने वाला नहीं है। आयत नंबर 56 तक ये दर्स मुकम्मल हुआ है। 5वां रुकू चल रहा है, इंशाअल्लाह इसकी अगली आयत कल पेश की जाएगी, 6वां रुकू। Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.